بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یو کے آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ آپ نے ہمیں دوبارہ سے لاہور سے لائیو لیا. ہم اپنے تمام معزز ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں دنیا بھر سے اور منہاج ٹی وی سے بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں. آج کے ابھی اس دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو بس آغوش کے ہی متعلق چونکہ بات چیت چل رہی ہے ہماری آغوش کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہاں پر اس وقت جو بچے ہیں وہ ان ہاؤس یہاں پہ جو رہتے ہیں ان کی تمام تر ان کی مینٹیننس جو ہے وہ ادارہ آغوش برداشت کرتا ہے. یہاں پر ان بچوں کو میڈیکل کی فیسلٹی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ اوبیسلی جب اتنی تعداد میں بچے ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں تو میڈیکل کی پرابلمز از بٹ نیچرل. تو ان بچوں کے لیے میڈیکل کے لیے ہم لوگوں نے خاص انتظام کیا ہوا ہے، اور ہماری یہاں پہ ایک ڈسپینسری ہے جو کہ 24 آورس یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. وہاں پہ ایک ڈسپینسر اویلیبل ہوتا ہے، اور ڈیلی ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جو ڈیلی وزٹ کرتا ہے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے. اور جو ان سے بھی کوئی پیشنٹس جو ہے وہ ان کو ہمارے جو بچے ہیں اگر وہ ان کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے تو ہم ان بچوں کو ہاسپٹل کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں. اور ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر چونکہ یہ آرفن بچے ہیں اور کسی سرکاری ہاسپٹل میں لے جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم لوگ ہمارے ان بچوں کو بیسٹ پاسبل جو میڈیکل فیسلٹیز ہے چاہے اس کے لیے جتنے بھی ایکسپینسز ہوں ہم اس کو خیال نہیں کرتے، اور بچوں کو بیسٹ پاسبل میڈیکل فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں کہ ہمارا یہاں پر ایک بچہ تھا، اس کا انفارچونیٹلی جب اس نے ہمیں جوائن کیا تو اس کا ایک بازو نہیں تھا. ہم نے اس کو ابھی الحمدللہ ایک میکینیکل آرم لگوایا ہے، اور وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ روزمرہ کے اپنے جو طریقہ کار جو روزمرہ کے کام ہیں اس میکینیکل آرم سے بخوبی سر انجام دے رہا ہے. ابھی اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس اس وقت جو ماشاءاللہ 5 پیارے پیارے بچے موجود ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کہ اس وقت اسکول اور کالج کے لیول کے بچے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کا یہ آغوش کا سفر جو ہے یہ کیسا رہا، کس وجہ سے یہ آغوش میں آئے، اور اس آغوش کی فیسلٹی کو یہ کس طرح جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور آگے کیا بننا چاہتے ہیں، جو کہ اور اس آغوش کے پلیٹ فارم کو کیسے جو انہوں نے کیسا فیل کیا کہ اس آغوش نے ان کو کیسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ جو کہ ان کے فیوچر کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکے. تو یہ پہلے آپ بیٹا بتائیے اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا، اور کس طرح آپ آغوش آرفن کیئر ہوم میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اعظم ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ قصور کے ایک ٹاؤن راجہ جنگ سے ہے. میرے والد صاحب گرامی کا انتقال 2014 میں ہوا. 2015 میں آغوش میں داخلہ لیا. آغوش میں جب میں نے داخلہ لیا تو اس سے پہلے میں ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ کس طرح ABC لکھنی ہے. میں یہ نہیں تھا جانتا کہ اردو میں کرکٹ کو کس طرح لکھنا ہے. لیکن یہاں پہ جب میں آیا میرے اساتذہ نے، میرے پرنسپل صاحبان نے اتنی توجہ دی مجھ پر، میں نے اسٹرگل کی اور الحمدللہ میں نے لوور بورڈ میں 96% مارکس کی. ماشاءاللہ. تو یہ کسی عجوبے سے کام نہیں تھا کہ ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ جس کو ABC تک لکھنی نہیں آتی، اس اسٹوڈنٹ نے لاہور بورڈ میں الحمدللہ 96% مارکس کیے. آغوش صرف ہمیں ایجوکیشن ہی پرووائڈ نہیں کرتا، آغوش ہمیں ایجوکیشن کے ساتھ وہ تمام فیسلٹیز، وہ تمام ضروریات مہیا کرتا ہے، وہ تمام ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جو ایک گھر میں مہیا ہوتی ہیں. یہاں پہ ہمیں ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے میڈیکل کا بندوبست ہے. یہاں پہ ہمارے اسکول کی پین سے لے کر ہماری یونیفارم تک ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. یہاں پہ آنے سے پہلے میرا ایک ٹانگ کا پرابلم تھا، آپریٹ ہوا تھا. میری لیگ میں فیمر میں ایک روڈ تھا. تو یہاں پہ جب میں آیا میرا یہاں پہ درد اسٹارٹ ہوا تو میں نے اپنی مینجمنٹ سے اپنا پرابلم ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا اور میں نے یہاں پہ آپریٹ کروایا. تو الحمدللہ اب میں اچھے طریقے سے اپنے روزمرہ کے معاملات سر انجام دیتا ہوں. تو بیٹا ابھی آگے کیا پروگرام ہے آپ کا، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ آغوش نے صرف مجھے یہ نہیں بتایا کہ اپنے لیے جینا ہے، آغوش نے مجھے بتایا کہ دوسروں کے لیے جینا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. الحمدللہ میرا ایک پلان ہے بزنس کا، اور اس کے بعد بزنس میں نے اپنے لیے نہیں کرنا، میں نے ان بچوں کے لیے کرنا ہے جو معاشرے میں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ بیٹا، تھینک یو ویری مچ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا جی آغوش کی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. بورڈ میں 96% مارکس 97% مارکس گین کرنا جو ایک جو ہے وہ اوبیسلی دیکھیں یہ
گین کرنا ہی آپ کے ادارے کے معیار کو بیان کرتا ہے کہ آپ کے ادارے کا ایک ایسا معیار ہے کہ جس میں ایسے بچے بھی ہیں کہ جو ایک آرفن بچہ ہونے کے باوجود بورڈ کے اندر کمپیٹ کر رہے ہیں، اور باقی تمام یہاں پہ لوکل جو سکولز ہیں اس میں سے کمپیٹ کرتے ہوئے ہمارا بچہ اس ایریے میں ہی ہیز گاٹ دی میکسیمم پرسنٹیج ان دی میٹرک. وی وش یو بیسٹ آف لک بیٹا. جی بیٹا آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ضیاء الرحمان ہے اور میں ضلع جہلم سے ہوں، اور 2013 میں میرا آغوش اورفن کیئر ہوم میں ایڈمیشن ہوا. 2010 میں میرے والد گرامی کا انتقال ہوا، اور والد گرامی کے انتقال کے بعد میرے ماموں جان نے ہماری سرپرستی کا بیڑا سر پر اٹھایا، لیکن ان کے کیونکہ گھر کے بھی معاملات تھے، لیکن ہمیں وہ صحیح طریقے سے لے کے نہ چل سکے. لیکن انہوں نے ہمیں آغوش اورفن کیئر ہوم کا بتایا کہ ادھر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اورفن بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. جب میرا یہاں پہ ایڈمیشن ہوا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ صرف ہم یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے، اور ایک ذہن میں یہ بھی تھا کہ شاید میں گھر والوں کو مس کروں گا کیونکہ میری والدہ نہیں ہیں اور والد گرامی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، بہن بھائی ہیں وہاں، ان کو میں مس کروں گا، ان کی جو ماں کی شفقت ہوتی ہے اس کو میں نہیں حاصل کر سکتا یہاں پہ. لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا، 1 سال 1.5 سال کا عرصہ گزرا، یقین جانیے میں ان کو بھول گیا، کیونکہ یہاں پہ مجھے وہ سہولیات دی گئیں کہ مجھے وہ گھر والا ماحول یاد ہی نہیں آتا تھا. گھر میں جو ایک بچے کو ایک ایکسپینسو والدین ہوتے ہیں وہ جو دیتے ہیں، ماحول دیتے ہیں، وہ مجھے آغوش اورفن کیئر ہوم نے مہیا کیا. تو بیٹا ابھی کیا کر رہے ہیں آپ اور آگے کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اب میرا جب ایڈمیشن ہوا تو کلاس 6 میں تھا، اب میں سر 2nd ایئر میں ہوں اور ساتھ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز سے ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں، اور ان فیوچر انشاءاللہ میں لاء کرنا چاہتا ہوں اور ایک اچھا وکیل بننا چاہتا ہوں. اور میری خواہش ہے کہ جو میں نے یہاں سے حاصل کیا وہ میں یہاں پر رہ کے انہی چھوٹے اپنے بھائیوں کو بھی ڈیلیور کر سکوں. تھینک یو ویری مچ بیٹا، ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا آپ کا مقصد میں آپ کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. جی بیٹا آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد القادر ہے اور میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والد گرامی کا انتقال 2010 میں ہوا کینسر کی وجہ سے. میں بلوچستان کے ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ بنیادی سہولیات تو ہیں ہی نہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے. تو میں نے تو وہاں سے تعلیم حاصل کی نہیں. 2012 میں میرے ریلیٹیوس یہاں پہ کچھ رہتے تھے تو انہوں نے مجھے آغوش کے بارے میں بتایا، تو میں یہاں پہ آیا. میں نے 1 کلاس میں ایڈمیشن لیا. میں نے پڑھائی کا آغاز یہاں سے سٹارٹ کیا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید مجھے یہ سہولیات گھر میں میسر نہ ہوتی. اور آغوش نے ہمیں وہ سہولیات فراہم کی ہیں جو ایک بچے کو معاشرے میں رہنے کے لیے ضرورت ہیں. اور اب میں 1st ایئر میں ہوں اور میرا آگے کا پلان ہے انشاءاللہ کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ثابت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. جی بیٹا آپ بتائیے. ابھی ہمارے پاس ایک اور بھی چھوٹے سے بچے بھی موجود ہیں. جی آپ بتائیں اپنے بارے میں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام احمد رضا ہے اور میں آزاد کشمیر مظفر آباد سے تعلق رکھتا ہوں. جب 2014 میں میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ہمیں اپنے گاؤں میں کوئی تعلیم میسر نہ ہوئی. تو میرے جو چاچو ہیں انکل، وہ منہاج القرآن میں پہلے تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر اس کے بعد پروفیسر بن گئے. وہ ادھر ہی رہتے تھے اور ادھر ہی پڑھایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا. پھر میری والدہ سے اجازت لی میں نے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. پھر میرے چاچو مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کے آئے. پھر میں نے یہاں پہ 4 کلاس میں ایڈمیشن لیا اور آج میں 8 کلاس میں ہوں اور 7 حفظ بھی مکمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ آغوش میں ایسی سہولات ہیں کہ بندہ بول ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ، کیا کیا نہیں. کھانا کیسا ملتا ہے یہ بتائیے. سوئی سے لے کے بیڈ تک ہر چیز یہاں پہ دی جاتی ہے. کھانا ایسا گھر میں نہیں ملتا یہاں پہ جیسا ملتا ہے. کہتے ہیں نا کہ گھر کی دال باہر کی مرغی برابر ہوتی ہے، لیکن گھر کا مرغا اور یہاں کی دال برابر ہوتی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بچے جو ہیں ان کو یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ میں اس کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کر رہا،
لیکن میں یہ اپنے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اکثر ان بچوں سے، میں چونکہ ڈائریکٹر ہوں ان کا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہوں، میں اکثر ان بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کو جو کھانے کا معیار آغوش میں مل رہا ہے وہ میں اپنے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے، میں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا۔ الحمدللہ آغوش آرفن کیئر ہوم میں ان بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں ان کا معیار زندگی، ان کا کھانے کا معیار، ان کی رہائش کا معیار، ان کی تربیت کا معیار، آپ نے بچوں کو دیکھا کہ آرفن کیئر ہوم کے بچے جو ہیں وہ 96% مارکس بورڈ میں گین کر رہے ہیں، تو لازم آبویس سی بات ہے کہ ان کو ایک تعلیمی درسگاہ بھی ایک ایسی پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے جہاں پہ یہ بچے اپنی محنت کر کے جو ہے اس معاشرے میں بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد رمضان ہے اور میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا جو تعلق ہے وہ ہے خانے وال سے۔ میں یہاں پر 2012 کے شروع میں یا اینڈ میں درمیان میں آیا تھا، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، 8 سال یا 9 سال کا تھا۔ میرے والد صاحب کا، میں 6 سال کا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو میرے گھر کے معاملات جو تھے وہ بہت پور تھے، تو اس وجہ سے میرے نانا ابو کے ریلیٹیوس یہاں لاہور میں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اس ادارے کو بنتے ہوئے دیکھا 2005 میں، تو انہوں نے 2012 کے 13 میں ہمیں بتایا تھا، میری والدہ ماجدہ کو، کہ یہاں پہ ایک ادارہ بنائیں یتیم بچوں کے لیے، مطلب کہ جن کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں گھر کے، ان کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اس ادارے میں ایڈمٹ کروا دیں۔ میری والدہ ماجدہ نے اپنا دل بڑا کیا اور ہمیں اس ادارے میں بھیج دیا۔ تو آپ کو جو اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ شروع میں آئی تھی، مہینہ پہلے، جس چھوٹے سے تھے ہم تو ظاہری بات ہے کہ گھر والوں کی یاد آتی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ والدہ کی سہولت بھی دی گئی تھی، تو اس لیے گھر سب کچھ بھول گیا تھا۔ ہم یہاں پہ، میں سال بعد گھر گیا تھا۔ تو ابھی آپ کا آگے کیا پروگرام ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں اب بہت اچھا سپورٹس مین ہوں اور میں انشاءاللہ آگے جا کے کمانڈو بنوں گا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بیٹا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ تو یہ جی اس لائیو ٹیلی تھون میں ہم ایک دفعہ پھر جو ہے وہ میں آپ سب ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آغوش آرفن کیئر ہوم جو ہے وہ بچوں کے لیے صرف تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں اور ان بچوں کو جو ہے وہ اس قابل کرتے ہیں کہ وہ زمانے کے چیلنجز کو برداشت کریں۔ تو میں اس لائیو ٹیلی تھون کے ذریعے دوبارہ آپ کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم آئے ہیں، ابھی آپ کو نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی جو ہے میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن UK والوں کو میں کہوں گا جی کہ ہمارا ابھی ایک تیسرا سیگمنٹ ہے، وہ ہم ضرور کرنا چاہیں گے، جس میں ہمارے جو ہے مدر ایریا کے بچے جو کہ 3 سال سے 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی ابھی ہم آپ کو جو ہے نا وہ بتانا چاہیں گے کہ ان کی مدرز کے ساتھ کہ وہ کیسے ان بچوں کو رکھتے ہیں، وہ مدرز ان کے ساتھ کیسے ان کے ٹیک کیئر کرتی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ تمام اس آغوش کمپلیکس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دل کھول کر جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اس آغوش آرفن کمپلیکس کو جو کہ ابھی نیا 1000 بچے اور بچیوں کا بن رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح آغوش کے جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، اس کو ہم نے کس طرح اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ بچے جو ہیں ابھی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے فار فلانگ ایریا سے، بلوچستان سے، کشمیر سے، کیسے کیسے ایریاز سے آئے جہاں پہ تعلیم کا بالکل سٹینڈرڈ معیار نہیں ہے، آج وہ بورڈ میں 96% مارکس حاصل کر رہے ہیں، آج وہ پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کر رہے ہیں، آج ہمارے وہ کچھ بچے ایسے ہیں جو پولیس میں جو ہے نا 17th گریڈ میں موجود ہیں، سرکاری ملازمتوں میں 17th گریڈ میں موجود ہیں، اور اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں اس وقت ہمارے آغوش آرفن کیئر ہوم سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، جن کی ٹریننگ ہو چکی ہے اور جو جا چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان کو کامیاب کرے، اور یہ ان کی کامیابی صرف آپ کی بدولت اور آپ کی ہیلپ سے ہی ممکن ہے۔ تو اس دوسرے سیگمنٹ میں جو میں آغوش آرفن کیئر ہوم لاہور سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تیسرے سیگمنٹ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔